أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اس آیت کا ترجمہ کہ جو اس رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری بات سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے اور ان سے ان کے بوجھ اور توق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کے رہنے والوں کے بعض رسم و رواج ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک قسم جو رسم و رواج کی ہے وہ ان کے شادی بیاہوں کی، چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب کے ماننے والے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کا اپنے علاقے اپنے قبیلے کے لحاظ سے خوشی کی تقریبات اور شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے اظہار کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب والوں نے تو ایک طرح ان رسم و رواج کو بھی مذہب کا حصہ بنا لیا ہے۔ جس جگہ جاتے ہیں، عیسائیت میں خاص طور پر، ہر جگہ ہر علاقے کے لوگوں کے مطابق ان کا جو رسم و رواج ہیں وہ تقریباً حصہ ہی بن چکے ہیں، یا بعض ایسے بھی ہیں مذہب جو رسم و رواج کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام جو کامل اور مکمل مذہب ہے، جو باوجود اس کے کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بعض باتیں کر لو، جیسے مثلا روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ ایک عورت کو دلہن بنا کر ایک انصاری کے گھر بھجوایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، رخصتانے کے موقع پر تم نے گانے بجانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟
حالانکہ انصاری شادی کے موقع پر اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ نکاح کا اچھی طرح اعلان کیا کرو اور اس موقع پر چھاننی بجاؤ، یہ دف کی ایک قسم ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ نے ہماری رہنمائی بھی فرما دی ہے اور بالکل مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس گانے بجانے کی بھی کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں کہ شریفانہ حد تک ان پر عمل ہونا چاہیے، اور شریفانہ اہتمام ہو ہلکے پھلکے اور اچھے گانوں کا۔ ایک موقع پر آپ نے خود ہی خوشی کے اظہار کے طور پر ایک شادی کے موقع پر بعض الفاظ ترتیب فرمائے کہ اس طرح گایا کرو کہ اتیناکم فحیانا فحیاکم، یعنی ہم تمہارے ہاں آئے، ہمیں خوش آمدید کہو۔ تو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو، شادی کا موقع ہے کوئی حرج نہیں، ان کی یہ غلط سوچ ہے۔ بعض دفعہ شادی کے موقعوں پر ایسے ننگے اور گندے گانے لگا دیتے ہیں، ہمارے ملکوں میں، کہ ان کو سن کر شرم آتی ہے۔ ایسے بےہودہ اور لغو اور گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ سنتے کس طرح ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ احمدی معاشرہ بہت حد تک ان لغویات اور فضول حرکتوں سے محفوظ ہے، لیکن جس تیزی سے ہمارے پاکستانی ہندوستانی معاشرے میں یہ چیزیں راہ پا رہی ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسرے مذہب والوں کی دیکھا دیکھی، جنہوں نے تمام اقدار کو بھلا دیا ہے، ان کے ہاں تو مذہب کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ شرابیں پی کر خوشی کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، شور شرابے ہوتے ہیں، طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس معاشرے کے زیر اثر احمدیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، بلکہ بعض اکا دکا شکایات مجھے آتی بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ احمدی نے ان لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور بچنا ہے۔ بعض ایسے بیہودہ گانے گائے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، جو ہندو اپنی شادی بیاہوں میں تو اس لیے گاتے ہیں کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے مختلف قسم کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جن کے انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، ان سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر بجائے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو طلب کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ یہ شادی ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، آئندہ نسلیں اسلام کی خادم پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سچی عباد بننے والی نسلیں ہوں، غیر محسوس طور پر گانے گا کر شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس جو شکایات آتی ہیں ایسے گھروں کی، ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ ان لغویات اور فضولیات سے بچیں۔ پھر ڈانس ہے، ناچ ہے، لڑکی کی جو رونقیں لگتی ہیں، اس میں
یا شادی کے بعد جب لڑکی بیاہ کر لڑکے کے گھر جاتی ہے، وہاں بعض دفعہ اسی قسم کے بےہودہ قسم کے میوزک یا گانوں کے اوپر ناچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ شامل ہونے والے عزیز رشتہ دار شامل ہو جاتے ہیں اس میں. تو اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. بعض گھروں میں جو دنیا داری میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی ایسی رپورٹس آتی ہیں اور کہنے والے پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ فلاں امیر آدمی تھا اس لیے اس پہ کارروائی نہیں ہوئی، یا فلاں عہدیدار کا رشتہ دار عزیز تھا اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس سے صرف نظر کیا گیا. غریب آدمی اگر یہ حرکتیں کرے تو اسے سزا ملتی ہے. بہرحال یہ تو بدظنیاں بھی ہیں لوگوں کی، لیکن بعض دفعہ جب اس طرح صرف نظر ہو جائے، چاہے غلطی سے ہو جائے یا پتہ نہ لگے، تو یہ بدظنیاں پیدا ہوتی ہیں. اس بارے میں واضح کر دوں کہ ایسی حرکتیں جو جماعتی وقار کی اور اسلامی تعلیم اور اقدار کی دھجیاں اڑاتی ہوں، ان پر میں بلا استثناء بغیر کسی لحاظ کے کارروائی کروں گا اگر مجھے پتہ لگ جائے تو، اور کی بھی جاتی ہیں. اس لیے یہ بدظنیاں دور ہونی چاہیے. بعض لوگ اکثر مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ علیحدہ پروگرام بناتے ہیں اور پھر یہ اسی طرح کی لغویات اور ہلڑ بازی چلتی رہتی ہے. گھر میں علیحدہ ناچ ڈانس ہوتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہی ڈانس کر رہی ہوں یا لڑکے بھی کر رہے ہوں، لیکن جن گانوں اور میوزک پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ویسی لغو ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اس لیے آج میں خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان اور اس معاشرے کے ان لوگوں کو جہاں ہندوانہ رسم و رواج تیزی سے راہ پا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ان کے احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اپنی اس سلسلے میں اصلاح کر لیں اور جماعتی نظام اور ذیلی تنظیموں کا نظام جو ہے یہ بھی ان بیاہ شادیوں پر نظر رکھیں، اور جہاں کہیں بھی اس قسم کی بیہودہ فلموں کے ناچ گانے یا ایسے گانے جو سراسر شرک پھیلانے والے ہوں دیکھیں تو ان کی رپورٹ ہونی چاہیے. اس بارے میں قطعاً کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کس خاندان کا ہے اور کیا ہے. آج کل پاکستان میں کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو جیسا کہ میں نے کہا اکا دکا یہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے چند مہینے خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو جب بھی اور جہاں بھی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں فوری نوٹس لینا چاہیے، لیکن ان دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا شادیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں. حالانکہ غیروں کو جب ہم اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ہماری شادی کے طریقے کو پسند کرتی ہے کہ تلاوت کرتے ہیں، دعائیہ اشعار پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور بچی کو رخصت کرتے ہیں. اور یہی طریق ہے جس سے اس جوڑے کے ہمیشہ پیار محبت سے رہنے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی آئندہ نسل کے لیے، اولاد کے لیے بھی
نیک صالح ہونے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، جیسا کہ میں نے کہا کہ لڑکی کی شادی کے وقت دعائیہ اشعار کے ساتھ خوشی کے اظہار کے لیے دوسرے شعر بھی پڑھے جا سکتے ہیں شریفانہ قسم کے، اور یہ ہر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار پسند کرتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ ضرور ہونا چاہیے کہ انصار پسند کرتے ہیں، خاص لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں. اور اس میں کیونکہ کوئی شرک کا اور دین سے ہٹنے کا اور کسی بدعت کا پہلو نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہر قبیلہ یہ ضرور دف بجایا کرے اور یہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے رواج کے مطابق ایسے رواج جو دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے نہ ہوں، ان کے مطابق خوشی کا اظہار کر لیا کرو. یہ ہلکی پھلکی تفریح بھی ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن ایسی حرکتیں جن سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہو، دین میں بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اس کی بہرحال اجازت نہیں دی جا سکتی. شادی بیاہ کی رسم جو ہے یہ بھی ایک دین ہی ہے. جبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم شادی کرنے کی سوچو تو ہر چیز پر فوقیت اس لڑکی کو دو، اس رشتے کو دو جس میں دین زیادہ ہو. اس لیے یہ کہنا کہ شادی بیاہ صرف خوشی کا اظہار ہے، خوشی ہے اور اپنی ذاتی ہمارا فعل ہیں، یہ غلط ہے. یہ ٹھیک ہے، اسلام نے جیسا کہ پہلے میں کہہ آیا ہوں کہ منع نہیں کیا کہ تارک دنیا ہو جاؤ اور بالکل ایک طرف لگ جاؤ، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا میں اتنے کھوئے جاؤ کہ دین کا ہوش ہی نہ رہے. اگر شادی بیاہ صرف شور و غل اور رونق اور گانا بجانا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہو کر اور پھر تقوی اختیار کرنے کی طرف اتنی توجہ دلائی ہے. یہ توجہ نہ دلاتے، بلکہ شادی کی ہر نصیحت اور ہر ہدایت کی بنیاد ہی تقوی پر ہے. بس اسلام نے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جن جائز باتوں کی اجازت دی ہے ان کے اندر ہی رہنا چاہیے اور اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے. اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، شادی نیکی پھیلانے، نیکیوں پر عمل کرنے اور نیک نسل چلانے کے لیے کرنی چاہیے. اور یہی بات شادی کرنے والے جوڑے کے والدین اور عزیزوں رشتہ داروں کو بھی یاد رکھنی چاہیے. ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ شادی ان مقاصد کے لیے ہے، نہ کہ صرف نفسانی اغراض اور لہو و لعب کے لیے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی تھیں اور اسی غرض کے لیے کی تھیں، اور یہ اسوہ ہمارے سامنے قائم فرمایا کہ شادیاں کرو اور دین کی خاطر کرو۔ یہی آپ نے نصیحت فرمائی، نہ ان لوگوں کو پسند فرمایا جو صرف باتوں میں لگے رہتے ہیں اور دین کی خدمت میں ڈوبے رہتے ہیں، نہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو پسند کیا جو دولت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اعلیٰ خاندان کے لیے رشتے جوڑتے ہیں، یا جو ہر وقت اپنی دنیا داری اور بیوی بچوں کے غم میں ہی مصروف رہتے ہیں، نہ ان کے پاس عبادت کے لیے وقت ہوتا ہے اور نہ دین کی خدمت کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اتنے پڑ جاؤ کہ دین کو بھول جاؤ، نہ یہ کہ بالکل ہی تجرد کی زندگی اختیار کرنی شروع کر دو اور دنیا داری سے ایک طرف ہو جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور مسلسل عبادتوں میں اور روزوں میں وقت گزاروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں تو عبادتیں بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، بندوں کے دوسرے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، بس جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اسلام کسی بھی طرف جھکاؤ سے منع کرتا ہے۔ اسوہ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دیا اپنا، نہ افراد کرو نہ تفرید کرو۔ آخر میں جو فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شادی صرف خوشی کا نام ہے اور اس میں ہر طرح جو مرضی کر لو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر کہ جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، ان افراد کرنے والوں کو بھی بتا دیا کہ لغویات سے بچنا، نیکیوں کو قائم کرنا، بلکہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنا میری سنت ہے۔ اس لیے تم بھی نیکیوں پر چلنے کی اور لغویات سے بچنے کی، لہو و لعب سے بچنے کی اس میری سنت پر عمل کرو۔ بعض لوگ، بعض شادی والے گھر جہاں شادیاں ہو رہی ہوں، دوسروں کی باتوں میں آ کر یا ضد کی وجہ سے یا دکھاوے کی وجہ سے کہ فلاں نے بھی اس طرح گانے گائے تھے، فلاں نے بھی یہ کیا تھا تو ہم بھی کریں گے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ہر احمدی کو بچنا چاہیے۔ فلاں نے اگر کیا تھا تو اس نے اپنا حساب دینا ہے اور تم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اگر دوسرے نے یہ حرکت کی تھی اور پتہ نہیں لگا اور نظام کی پکڑ سے بھی بچ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ تم بھی بچ جاؤ۔ پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ یہ سب کام کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جو دین میں برائی اور بدعت پیدا کرنے والی ہے۔ اس برائی کے علاوہ بھی بہت سی برائیاں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کی جاتی ہیں اور جن کو دیکھا دیکھی
دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. اس طرح یہ معاشرے میں برائیاں جو ہیں جڑیں گہری کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس طرح دین میں اور نظام میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی مثالیں دے کر بچنے کی کوشش نہ کریں، خود بچیں. اور اب اگر دوسرے ہم بھی کو یہ کرتا دیکھیں تو اس کی بھی اطلاع دیں کہ اس نے یہ کیا تھا. اطلاع تو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں نے کیا تھا اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے، تاکہ اصلاح کی کوشش ہو سکے، معاشرے کی اصلاح کی جا سکے. ناچ ڈانس اور بیہودہ قسم کے گانے جو ہیں ان پہ پہلے میں نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو بہرحال پکڑ ہوگی. لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جو گو کہ برائیاں ہیں، لیکن ان میں یہ شرک یا یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی، لیکن لغویات ضرور ہیں. اور پھر یہ رسم و رواج جو ہیں یہ بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ خود بھی مشکلات میں گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ان کے قریبی ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ان میں جہیز ہیں، شادی کے اخراجات ہیں، ولیمے کے اخراجات ہیں، طریقے ہیں، اور بعض دوسری رسوم ہیں جو بالکل ہی لغویات ہیں اور بوجھ ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں جو معاشرے کے، قبیلوں کے، خاندان کے رسم و رواج سے جان چھڑانے والا ہے. ایسے رسم و رواج جنہوں نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، نہ کہ ہم دوسرے مذاہب والوں کو دیکھتے ہوئے ان لغویات کو اختیار کرنا شروع کر دیں. اس آیت کے ترجمے میں جو میں نے تلاوت کی ہے آپ سن چکے ہیں کہ تم ایسے دین اور ایسے نبی کو ماننے والے ہو جو تمہارے بوجھ ہلکے کرنے والا ہے. جن بیہودہ رسم و رواج اور لغو حرکات نے تمہاری گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے، ان سے تمہیں آزاد کرانے والا ہے. تو بجائے اس کے کہ تم اس دین کی پیروی کرو جس کو اب تم نے مان لیا ہے، اور ان طور طریقوں اور رسم و رواج اور غلط قسم کے بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، ان میں دوبارہ گرفتار ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم تو خوش قسمت ہو کہ اس تعلیم کی وجہ سے ان بوجھوں سے آزاد ہو گئے ہو اور اب فلاح پا سکو گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، نیکیوں کی توفیق ملے گی. بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان رسموں اور لغویات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں کامیابیوں کی خوشخبری دے رہا ہے، اور ہم دوبارہ دنیا کی دیکھا دیکھی ان میں پڑھنے والے ہو رہے ہیں. بعض اور باتوں کو بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو بھی احمدی معاشرے میں جو پر ذکر کر آیا ہوں بعض دفعہ احمدی معاشرے میں نظر آتی ہیں. بعض طبقوں میں تو یہ برائیاں
بدعت کی شکل اختیار کر رہی ہیں، ان کے خیال میں اس کے بغیر شادی کی تقریب مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ شاید باتیں دوسری قوموں میں بھی ہوں ہماری قوم کے علاوہ، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں نے سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا تھا۔ بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں نے قبول کیا تھا جہاں آپ مبعوث ہوئے تھے۔ ان کی یہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر کسی ایسے رسم و رواج کو راہ پانے کا موقع نہ دیں جہاں رسم و رواج بوجھ بن رہے ہیں۔ یعنی جن کا اسلام سے، دین سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ اگر آپ لوگ اپنے رسم و رواج پر زور دیں گے تو دوسری قوموں کا بھی حق ہے۔ بعض رسم و رواج تو دین میں خرابی پیدا کرنے والے نہیں، وہ تو جیسے کہ ذکر آیا وہ بے شک کرے، ہر قوم کے مختلف ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا انصار کی شادی کے موقع پر بھی خوشی کے اظہار کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے، لیکن جو دین میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں وہ چاہے کسی قوم کے ہوں رد کیے جانے والے ہیں، کیونکہ احمدی معاشرہ ایک معاشرہ ہے، اور جس طرح اس نے گھل مل کر دنیا میں وحدانیت قائم کرنی ہے، اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، اگر ہر جگہ مختلف قسم کی باتیں ہونے لگ گئیں اس سے پھر دین بھی بدلتا جائے گا اور بہت ساری باتیں بھی پیدا ہوتی جائیں گی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑی بدعتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اس لیے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال ہمارے سامنے قائم فرمائی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کی شادی ہوئی، ہم جانتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کس طرح سادگی سے ہوئی۔ اگر دینا چاہتے تو دے سکتے تھے بہت کچھ، لوگ تو قرض لے کر جہیز بناتے ہیں، آپ کے صحابہ تو آپ پر بہت کچھ نشاور کر سکتے تھے، کئی صاحب حیثیت تھے جو چیزیں مہیا کر سکتے تھے، لیکن سادگی سے ہی آپ نے رخصت کیا۔ ایک روایت، اس روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حضرت فاطمہ کو تیار کریں اور ان کو حضرت علی کے پاس لے جائیں۔ تو اس سے پہلے انہوں نے پھر کمرے کی تیاری کی، جس کا نقشہ کھینچا کہ ہم نے کمرے میں مٹی سے لپائی کی، پھر 2 تکیے تیار کیے جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پھر ہم نے لوگوں کو کھجور اور انگور کھلائے اور انہیں میٹھا پانی پلایا، اور ہم نے ایک لکڑی لی جس سے ہم نے کمرے کے ایک طرف لگا دیا تاکہ اس کو کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بس ہم نے حضرت فاطمہ کی شادی سے زیادہ اچھی شادی اور کوئی نہیں دیکھی۔ یہ نقشہ مختصر کھینچا انہوں نے اس شادی کا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے جو سادگی تھی آپ نے اس کے اعلیٰ معیار قائم کیے، اور اپنی بیٹی کو بھی یہ بتایا کہ اصل چیز یہ سادگی ہے اور خدا کی رضا ہے، جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک مومن کو۔ بعد میں بھی ایک موقع پر جب انہوں نے غلام کی درخواست کی کہ چھالے پڑ گئے ہاتھ میں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ خود ہاتھ سے کام کرو، اور بہت سارے مسلمان ہیں جن کو تمہارے سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال اپنے گھر سے ہی انہوں نے سادگی کی تعلیم دی اور تلقین کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس طریقے کے مطابق صرف 2 تکیے دینے چاہیے، لیکن ایک مثال یہ ہے یہ سادگی کی کہ سادہ رہنا چاہیے اور بلا وجہ
بوجھ ڈال کر اپنی گردنوں پر قرضوں کے طوق نہیں ڈالنے چاہیے. سادگی اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو میسر ہو، جو رسم و رواج ہیں اس وقت کے، اس کے مطابق یہ فرض پورا کرنا چاہیے. شادی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اپنے وسائل کے اندر رہ کر. اس ضمن میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے فضل سے مریم شادی فنڈ سے بہت سی بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ جن کی مدد کی جاتی ہے اس میں ان کا یہ بار بار مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز بھی بنا کے دی جائے اور فلاں چیز بھی بنا کے دی جائے، یا اتنی رقم ضرور دی جائے، اس سے کم نہیں. تو ایک تو ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں جو چاند ایک تنگ کرنے والے ہیں، بعض دفعہ ضد کرنے والے، کہ اپنے آپ کو معاشرے کے رسم و رواج کے بوجھ تلے نہ لائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو آزاد کروانے آئے تھے اور آپ کو آزاد کیا ان چیزوں سے، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر مزید اس عہد کو پختہ کرنے والے ہیں، جیسا کہ چھٹی شرط بیعت میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھا ہے کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا. یہ کوشش ہوگی کہ رسموں سے بھی باز رہوں گا اور ہوا و ہوس سے بھی باز رہوں گا. تو قناعت اور شکر پر زور دیں. یہ شرط ہر احمدی کے لیے ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اپنے اپنے وسائل کے لحاظ سے. اس کو ہمیشہ ہر احمدی کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. اس ضمن میں عمراء کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں، دوبارہ تحریک کر دیتا ہوں کہ مریم شادی فنڈ میں ضرور شامل ہوا کریں، اور خاص طور پر جو صاحب حیثیت ہیں اور جن کی اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس وقت یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ کسی نہ کسی غریب کی شادی کروانی ہے. پھر شادی بیاہوں میں مہر مقرر کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی رہتا ہے ہر وقت. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی شادی ناکام ہو جائے تو پھر لڑکے کی طرف سے اس بارے میں لت و لال سے کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے. اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کر مہر رکھنا چاہیے، دنیا دکھاوے کے لیے نہ رکھنا چاہیے، بلکہ ایسا ہو جو ادا ہو سکے. ایسا مہر مقرر نہ ہو جو جیسا کہ میں نے کہا صرف دکھاوے کی خاطر ہو اور اس کے بعد پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھجوایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے اسے دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا تم مہر کیا رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا 4 اوقیہ چاندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 4 اوقیہ؟ سوال کیا 4 اوقیہ؟ گویا تم اس پہاڑ کے گوشے سے چاندی کھود کر اسے دو گے. ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہم تجھے دیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں کسی مہم پر بھجوا دیں، وہاں سے تم کچھ مال غنیمت حاصل کر لو. پھر آپ نے ایک دستہ بنی ابس کی طرف بھجوایا تو اس شخص کو اس دستہ میں شامل کیا. تو دیکھیں مہر کے بارے میں بھی آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ طاقت سے بڑھ کر ہو،
جو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا، اس کو کہا یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی پتہ تھا کہ آپ سے مانگے گا، درخواست کرے گا نظام سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر. تو فرمایا کہ جاؤ مہم پر جاؤ، مال غنیمت مل گیا تو اسے اپنا مہر ادا کر دینا. اور یہی بات ہے کہ مہر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، جتنی توفیق ہو، جتنی طاقت ہو. مہر ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی باتیں پیدا ہوتی ہیں. قضاء میں بہت سارے کیس جب آتے ہیں ایسے موقعوں پر تو بڑی عجیب صورت پیدا ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے کو باندھنے کی غرض سے زیادہ مہر رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شادی کے بعد اگر کہیں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، طلاق کی صورت ہو جائے، تو لڑکے پھر بہانے بنا کر اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر نظام کے لیے اور میرے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ صورت حال ہو جاتی ہے، کیونکہ ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں پھر سزا دینی پڑتی ہے. تو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح ارشادات فرمائے ہیں. ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی نے پوچھا مہر کے متعلق کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ مہر ترازی طرفین سے ہو، یعنی آپس میں دونوں جو فریق ہیں ان کی رضامندی سے ہو، اس پر کوئی حرف نہیں آتا. اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس مہر کی، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے. ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے. صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں. نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے، نہ خامد کی دینے کی. تو جیسا کہ فرمایا جب مسائل پیدا ہوتے ہیں اس وقت جب لڑائی جھگڑے ہوں، فرمایا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جاوے. اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر، یعنی لڑکے کی حیثیت کو اور رواج کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون. تو اس بارے میں جب معاملات آتے ہیں تو اس کو بھی قضاء کو دیکھنا چاہیے. اتنا ہی نظام کو یا قضاء کو بوجھ ڈالنا چاہیے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، اور اس کے مطابق تعین کرنا چاہیے حق مہر کا. بڑی گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقعوں پر حیثیت کے تعین کرنے کے لیے. فریقین کو بھی قول سدید سے کام لینا چاہیے. نہ دینے والا حق مارنے کی کوشش کرے اور نہ لینے والا اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے کی کوشش کرے. اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی، شادی کر کے اس کو بات کہتے ہیں بخش بھی دو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت کا حق ہے، اسے دینا چاہیے. اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے، ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیے. پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر، یعنی عورتوں کی یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر خاوند کو اپنا مہر بخش دیتی ہیں. یہ صرف رواج ہے. ایک دفعہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے مہر بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ہاتھ پہ رکھو، پھر اگر وہ بخش دے معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے. تو جب واپس آئے کہتے ہیں میں نے تو اس کے ہاتھ پہ رکھا، وہ دینے سے انکاری ہے.
میں نے کہا یہی طریقہ ہے، اصل طریقہ بھی یہی ہے، پہلے ہاتھ رکھو پھر معاف کرواؤ۔ اس لیے جو کوشش کرتے ہیں نا مقدمے لانے سے پہلے کہ جی ہم نے تو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر ہی اس ضمن میں ایک اور بھی میں نے کہا بیان کر دوں، کیونکہ چند دن پہلے ہی بنگلہ دیش سے ایک شخص نے خط لکھ کے پوچھا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے اور مہر میں نے ادا نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی قسم کا ایک سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں نے مہر نہ اس کو دیا ہے نہ بخشوایا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ مہر اس کا ترکہ ہے اور آپ کے نام قرض ہے، آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی یہ صورت ہے کہ اس کو شرعی حصص کے مطابق اس کے دوسرے مال کے ساتھ تقسیم کیا جاوے، جس میں ایک حصہ خامد کا بھی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے نام پر صدقہ دیا جاوے۔ تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، یہاں یورپ میں بعض وہ جھگڑے ایسے آ جاتے ہیں کہ ملکی قانون جو ہے وہ حقوق دلوا دیتا ہے طلاق کی صورت میں، تو کافی ہے، حق مہر پھر نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حقوق بعض دفعہ اگر بچے ہوں تو بچوں کے ہوتے ہیں، دوسرے کچھ حد تک اگر بیوی کے ہوں بھی عورت کے، تو وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے بعد میں یہ مطالبہ کرنا کہ حق مہر نہ دلوایا جائے اور حق مہر میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہ میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ دیکھ کر حق مہر مقرر کر لیا جائے، حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، اور اس کا تعین قضا کر سکتی ہے کہ کتنا ہے، اور جب ہو گیا تعین تو فرمایا کہ یہ تو ایک قرض ہے اور قرض کی ادائیگی بہرحال کرنی ضروری ہے، اس لیے یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے کہ حق مہر ادا نہیں کیا۔ تو یہ قرض جو ہے وہ قرض کی صورت میں ادا ہونا چاہیے، اس کا ان حقوق سے کوئی تعلق نہیں جو ملکی قانون دلواتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کی حیثیت 10 روپے کی ہے اس کا مہر 1 لاکھ کی طرح کس طرح مقرر ہو سکتا ہے؟ اس لیے حق مہر مقرر کرنے کا حق یا تبدیل کرنے کا حق نظام جماعت کو ہے حیثیت کے مطابق۔ غیر احمدیوں نے تو عجیب ایسی رسمیں بنا لی ہیں، یعنی کہ دین کو بھی تمسخر بنا دیا، بالکل بےہودہ قسم کے رسم و رواج جو ہیں وہ بیچ میں ڈال دی ہیں۔ مثلا بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا، وہیں سے میں نے مثال لی ہے کہ مثلا حق مہر 2 من مچھر کی چربی، اب نہ اتنی چربی اکٹھی ہو نہ حق مہر ادا ہو، تو انسان نے فرمایا کہ یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے مان لیا، جنہوں نے ان بے عمل علماء کے فتووں اور فیصلوں سے ہمیں بچا لیا۔ بس اس بات کا شکرانہ بھی اس میں ہے کہ شادی کرنے والے جوڑے بھی ہمیشہ قول سدید اور تقویٰ سے کام لیں، اور ان کے عزیز رشتہ دار بھی۔ ایک خرچ جو آج کل شادی بیاہوں پر بہت بڑھ گیا ہے، اور کم طاقت رکھنے والے اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے مطالبہ بھی کرتے ہیں، مدد کی درخواست بھی کرتے ہیں، وہ کھانے کا خرچ ہے۔ لڑکی والے بھی اسراف سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور لڑکے والے بھی۔ گو کہ اب پاکستان میں قانون بن گیا ہے کہ کھانا نہیں کھلانا اور ایسی دعوت نہیں کرنی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کام کو یہ کرتے ہیں اور مختلف طریقے اس کے نکال لیے ہیں۔ جب کہا جائے کہ اخراجات تو توفیق اور حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے، تو جواب یہی ہوتا ہے کہ صرف ایک کھانا پکایا تھا
تو سوال ایک یا دو کا نہیں ہے. اگر توفیق نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے وہ کام. پھر قانون کے مطابق ہی عمل ہونا چاہیے، یا گھر میں سادہ سا جو بھی توفیق ہو اس کے مطابق اتنے آدمیوں کو بلا کے کھلایا جائے. اسی طرح بعض صاحب حیثیت جو ہیں وہ اپنی شادیوں پر بلا وجہ کھانوں کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. 8-10 قسم کے کھانے سالن تیار کیے ہوتے ہیں جو کھائے تو جاتے نہیں اور ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سارے یہاں یورپ سے جانے والے بھی شامل ہیں جو جا کے اپنی شادیاں کرتے ہیں یا اپنے عزیزوں کی شادیاں کرتے ہیں دکھاوے کی خاطر کہ ہم یورپ سے آ رہے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانا پھر بچ جاتا ہے، وہ غریبوں میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتا. چلو کسی غریب کے کام آ جائے تب بھی کوئی بات ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر اتنی کشائش ہے کہ اتنے کھانے پکا سکتے ہیں، خرچ بھی کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا غریبوں کی شادیوں پر خرچ کرنے کے لیے چندہ دے دیں. پھر عام طور پر غیر معمولی سجاوٹیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگ روا میں شادی کرنے والے اس سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ جو باہر سے یہاں سے جانے والے بھی اور روا میں ایک دو رہنے والے بھی شاید ہوں. رہنے والوں کے پاس تو کم ہی پیسہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تو اس طرح نہیں کرتے ایک آدھ کے علاوہ، کہ شادی کا انتظام کرنے کا جو لوگ بھی وہاں موجود ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ان سے کام کروانے کے بجائے یا ان سے کھانے پکوانے کے بجائے باہر سے لاہور وغیرہ سے منگوائے جاتے ہیں کہ زیادہ اعلیٰ انتظام ہوگا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اس کے مطابق کریں، لیکن کسی احساس کمتری کے تحت ہی کام نہیں ہونا چاہیے. احمدی میں اس قسم کا دکھاوے کے لیے احساس کمتری بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی قسم کا بھی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. یہی توق ہیں جو گردنوں کو جکڑے ہوئے ہیں. دوسرے یہ بھی ہے کہ روا میں جو یہ کام کرنے والے ہیں شادی بیاہ کا انتظامات، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب وہاں سب تمام سہولتیں میسر ہیں. روا میں جو لوگ اپنے اس کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اور دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. چھوٹا سا ایک شہر ہے، وہاں یہ لوگ کاروباری جو ہے اس سہولت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ احمدیوں کو سہولت میسر آئے. تو احمدی کو بہرحال احمدی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو کاروباری لوگ ہیں ربا میں، ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی چیزوں کے اعلیٰ معیار قائم کریں، اپنی سروسز کے اعلیٰ معیار قائم کریں تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے. مقابلہ ہونا چاہیے ان کا بھی دوسروں سے. اپنی قیمتوں کو بھی مناسب رکھیں تاکہ یہ شکوہ نہ ہو کہ زیادہ قیمتیں لیتے ہیں اس لیے ہم نے کام نہیں کروایا. تو یہی کاروبار کا گر ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ربا قائم فرمایا، بنیاد ڈالی، تو اس وقت جو دکانداروں کو نصیحت فرمائی تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایک تو اشیاء کے معیار اچھے کر رکھو، دوسرے کم سے کم منافع لو اور کاروبار اس سے چمکے گا. کاروبار کبھی دھوکے سے کامیاب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اس کے مطابق عمل کریں. اللہ کرے کہ ہم ہر قسم کے رسم و رواج، بدعتوں اور بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ اس زمانے کے حکم اور عدل کی تعلیم کے مطابق دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں. دین کو دنیا پر مقدم کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے جو تمام نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور تمام برائیوں اور لغو رسم و رواج کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. تو اس طرف بھی خاص توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ سفر بابرکت فرمائے اور اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے اور جلد سے جلد ہم ہر جگہ احمدیت اور حقیقی اسلام کی حکومت قائم ہوتا دیکھیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.